الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ عزیز طلبہ اور محترم جامعہ اعضاء کے اساتذہ کرام، ایک عام مشہور سی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ دنیا کہتی ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے اسے کچھ مل جاتا ہے، جو ادب نہیں کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہو، اللہ رب العزت سے جنت لینی ہو تو اللہ رب العزت کا ادب کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ابھی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 ادب بیان فرمائے ہیں۔ ایک ادب تو یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ جی اللہ سے ڈرو گے، تقوی پیدا کرو گے، جی اللہ کے اوامر کا امتثال کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے نواہی جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا ادب۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس آیت کے اندر وابتغوا الیہ الوسیلۃ یہ بیان فرمایا کہ نیک اعمال کر کے اپنے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ جی یہ دوسرا ادب ہو گیا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ وجاہدوا فی سبیلہ تیسرا ادب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنا یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنی طبیعت سے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، مقابلہ کرو شابس، یہاں تک کہ اس کے ٹیڑھے پن کو دور کر دو، یہ سیدھا ہو جائے اور وہ اعمال کرنے والا بن جائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس محنت، مشقت، جہاد جس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، جی نفس سیدھا نہیں ہوتا، انسان کا ٹیڑھا ہی رہتا ہے۔ تو مجاہدہ کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تیسرا ادب بیان فرمایا، اور یہ آداب ثلاثہ بیان کرنے کے بعد فرمایا جب یہ تم ادب اپنے اندر پیدا کر لو گے لعلکم تفلحون تو ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جی اللہ رب العزت سے کچھ لینے کے لیے، جی نوازشات اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کیا جائے؟ ادب کیا جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کریں گے، گستاخ اور بے ادب بنے رہیں گے تو محروم رہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں۔ تو با ادب با نصیب، بات سمجھ میں آئی؟ جو ادب کرے گا جی اس کو جی اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، جی کچھ مل جائے گا۔ دیکھو میرے عزیز،
آج آپ مدرسے میں آ گئے، مدرسے کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے آج سے، تحصیل علم کا زمانہ جی آج سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ گھر بھی وقت گزار کے آئے، گھر میں بھی رہ کے آئے، گھر میں بھی آپ نے تجربہ کیا، گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کا آدمی ادب کرتا رہے، بڑے بہن بھائی کا ادب کرتا رہے جی، اور چاچے مامے جی رشتہ دار بڑے عمر کے ان کا ادب کرتا رہے تو گھر میں کیا ملتا ہے؟ پیار ملتا ہے۔ سارے گھر والے ایسے آدمی کو جی پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جوان، یہ بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا باادب ہے جی۔ تو خاندگی زندگی میں آپ نے دیکھا رشتہ داروں سے، ماں باپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا کیا کیا جائے؟ ادب کیا جائے۔ جو بچے نوجوان ماں باپ کے جی بے ادب ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو عاق کر دیتے ہیں۔ اخباروں میں روزانہ آتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیدادوں سے محروم کر دیا، میں اس کے لین دین کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خاندگی زندگی میں، گھریلو زندگی کے اندر بھی انسان کو قبولیت کا مقام اور انسان کو عزت تب ملتی ہے جب ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ با ادب ہوتا ہے۔ اگر بے ادب بنا رہے، گستاخ بنا رہے تو گھر والے ہی بھی تنگ آ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کو گھر سے بھی نکال دیتے۔ تو با ادب با نصیب معلوم ہوا، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ مدرسے جی کی زندگی میں آ گئے جی، تحصیل کا زمانہ آپ جی میں داخلہ لے لیا، شروع ہو رہا ہے۔ یہاں مدرسے کے ماحول میں اوپر نیچے بھی جی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس اصول کو اپنانا ہے۔ مدرسے کی زندگی میں ضروری ہوتا ہے کہ مدرسے کے اراکین ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں جی، مدرسے کے کام کرنے والا عملہ ہے، ان سب کا کیا کیا جائے گا؟ ادب احترام کیا جائے گا۔ کچھ مدرسے کی زندگی میں مل جائے گا، اور اگر ہم گستاخ بنے رہے جی، مدرسے کے عملے کی گستاخی کی، مدرسے کے محتمم صاحب کی گستاخی کی، مدرسے کے اساتذہ کی، اپنے متعلقہ استاذ کی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو ہم معروم رہے۔ کتنے میں نے ایسے طالب علم دیکھے جی جو بڑے زبردست ذہین فتین ہوتے تھے، لیکن گستاخی بے ادبی جی ان کے جسم میں آئی ہوئی ہوتی تھی، وہ محروم ہو گئے۔ مدارس میں جب میں آیا سن 70 میں پڑھنے کے لیے، تو ایک عالم کا بیٹا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اب بھی زندہ ہے وہ جی، وہ اور ایک اور نوجوان دونوں چارپائی پر اکٹھے سوئے ہوئے تھے۔ ادھر سے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ناظم دارالاقامہ تھے، وہ تشریف لے آئے جی، تو نماز بھی ہو رہی تھی ادھر، وہ نہیں گئے جی۔ تو کوئی بات مولانا نے فرمائی، اس پر وہ بول پڑے گستاخی کی، مولانا نے ان کا خارجہ کر دیا۔ میں نے دیکھا آج تک اس عالم کا بیٹا پڑھانے سے محروم، بڑی اچھی اچھی کتابیں اس کے پاس تھیں، اور عالم کا بیٹا تھا جی، پڑھانے کے بڑے اسباب تھے اس کے پاس، لیکن اس کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ طبیعت میں گستاخی تھی، بے ادبی تھی، طبیعت کے اندر جو ہے جی تیزی تھی جی، حتیٰ کہ حضرت مدرسے کے ناظم صاحب سے بھی الجھ پڑا جی۔ تو ایسے گستاخ بے ادب ہونے سے آدمی کو کچھ ملنے کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت استاد محترم علامہ محمد شریف صاحب کشمیری میرے سامنے کئی طالب علموں کو اپنے درس سے اٹھا دیا ان کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے۔
ایک مولوی معراج دین تھا، آیا، بڑا ذہین فتین تھا، پورے خیر المدارس میں عزت سے دیکھا جاتا تھا، سارے استاد اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، لیکن وہ سبق کو چھوڑ کے کراچی چلا گیا۔ پھر اس کا کراچی میں دل نہ لگا، واپس آ گیا تو حضرت نے فرمایا میرے سبق میں نہ بیٹھے، میں نہیں تھا۔ فرمانے لگے یہ رات ہوا اور ہم مردود ہوئے، رات اور مردود کا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ وہ پھرتا رہا 4-5 دن تک، اس کا داخلہ دوبارہ نہ ہوا۔ استاذوں نے بڑی سفارشیں کی، لیکن حضرت کا مزاج بہت نرم مزاج تھے، لیکن جب سختی پہ آ جاتے تھے سختی بھی بے حد تھی۔ آخر استاذوں نے مجبور کر دیا تو مان گئے اتنا کہ بھائی یہ میرے پیچھے بیٹھے، میرے سامنے نہ بیٹھے سبق۔ وہ پورا سال پیچھے بیٹھتا رہا، سامنے بیٹھنے سے استاد صاحب سے فیض حاصل کرنے سے محروم ہو گیا۔ تو عزیز طلباء، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی کہ با ادب با نصیب، جو ادب کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ گھر میں ادب سے کام لے گا تو برادری، ماں باپ مال اس کو دیں گے جی، اور مدرسے میں آ کے ادب سے وقت گزارے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو علم مل جائے گا۔ تو مدرسے کی زندگی میں اس کی پابندی رکھے جی کہ مدرسے کے ہر آدمی کا ادب کرنا ہے، خواہ دروازے پر کھڑا ہے یا دفتر میں بیٹھا ہے، اساتذہ ہیں یا محض مدرسے کی کسی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم نے ان کا ادب کرنا ہے، اس ادب کا ثمرہ یہ حاصل ہوگا انشاءاللہ ہم اس مدرسے سے علم کی دولت سے مالا مال ہو کے جائیں۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ پکی بات ہے۔ ایک بات میں آپ کے گوش گزار چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ تھی کہ آپ نے مدرسے کے اندر وقت جو گزارنا ہے گستاخی بے ادبی سے نہیں بلکہ ادب اور احترام سے۔ کس کا ادب احترام کرنا ہے؟ میں تو کہوں گا اپنی درسگاہ کی پھٹیوں کا بھی ادب احترام کریں جی، اور کتابوں کا بھی ادب اور احترام کریں، استاذوں کا بھی ادب اور احترام کریں جی، مدرسے کے پورے عملے جی کا ادب اور احترام، ان کی عظمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جی۔ آپ کسی کو بھی جی گرا پڑا حقیر نہ سمجھیں، یہ آپ سے درخواست ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک بات ہے یا نہیں جی؟ مدرسے کی زندگی میں اب آ گئے ہو جی، یہاں آپ کو علم ملنا ہے، مال نہیں ملنا ہے جی۔ گھر میں رہے وہاں ادب کرنے سے مال ملتا تھا، مدرسے میں آ گئے ادب احترام سے رہنے سے علم ملے گا، اور علم مال سے افضل ہوتا ہے، علم افضل ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو علم کے افضل ہونے کی مال سے یہ ہے جی کہ مال سے انسان اپنی دنیا بناتا ہے، مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، کاروبار کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا جی۔ تو مال سے دنیا بنتی ہے، اور علم دین ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ تو معلوم ہوا جس چیز سے انسان کی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے، اور ایک چیز ایسی ہے اس سے صرف دنیا بن رہی ہے، تو کس کو افضل سمجھو گے جی؟ ہاں، علم افضل ہے، کس سے؟ مال سے۔ دوسری وجہ علم کے افضل ہونے کی مال سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا انسان جب مر جاتا ہے سارے مال اموال اس کے یہیں رہ جاتے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بھی یہیں رہ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی، اس کے ساتھ جانے والی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا علم اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو علم آخرت میں قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، مال تو یہیں دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک چیز ایسی ہے جو ساتھ جا رہی ہے اور ایک چیز ایسی ہے جو یہیں رہ گئی ہے، کس کو افضل سمجھو گے؟
2 وجہ۔ تیسری وجہ علم کے مال سے افضل ہونے کی یہ ہے تیسری وجہ بھی ہے علم مال سے افضل ہے جی۔ میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ علم مال سے افضل ہے۔ تو مدرسے کی زندگی میں آپ کو انشاءاللہ علم ملے گا جی۔ تو گھر میں ادب احترام جتنا ضروری تھا جی، مدرسے میں آ کے وہ ادب احترام طبیعت کے اندر پیدا کرنا جی ضروری تر ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، مال حاصل کرنے کے لیے تو نہیں آئے جی۔ تو آپ کو جی یہاں مدرسے کے ماحول میں جی اپنے آپ کو باادب بنانا ہوگا، مؤدب بنانا ہوگا۔ اللہ کا ادب کرنے سے جنت ملتی ہے، ماں باپ کا ادب کرنے سے، رشتہ داروں کا ادب کرنے سے مال ملتا ہے۔ مدرسے میں آ کر استاذوں کا ادب کرنے سے جی، اپنے ساتھیوں کا ادب کرنے سے، مدرسے کے عملے کا ادب کرنے سے علم ملتا ہے، اور علم مال سے افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا سکھایا۔ ظاہر ہے کہ جی اللہ جب اپنے نبی کو ادب سکھائے گا تو کوئی کمی تو نہیں چھوڑے گا جی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جی کہ ادب اپنے اندر پیدا کرنا کتنا ضروری ہے۔ جناب فرما رہے ہیں کہ ادبنی جی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا، اس لیے کہ ادب کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو اپنے آپ کو مؤدب بنانا پڑے گا، ادب کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کی زندگی میں جتنا وقت مقدر ہے انشاءاللہ، سال کا تو ارادہ ہے ہی ہے نا، سال سے پہلے تو کہیں نہیں جانا جی۔ ایسا نہ ہو کہ شام کو مڈی چاہی کھڑوتا ہوئے بندہ، فجر مڈی چاہی کھڑوتا ہوئے، بھائی بابا کتنے مہنگا پیے جی۔ ایک قصہ یاد آیا حضرت، ہم جب تکمیل پڑھ رہے تھے، ایک نور الحق بلوچستانی آیا، تکمیل میں آ کے داخل ہوا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بیلی والوں کا وہ مرید تھا، اصل آیا تو وہ ان کے پاس تصوف سیکھنے کے لیے تھا جی، پتہ نہیں کون سے مدرسے کا فاضل تھا، فارغ التحصیل تھا، لیکن حضرت مولانا عبداللہ صاحب بیلی والے ان کے بعد جو معراج کو جاتا، انہوں نے کہا بھائی نور الحق جا کسی مدرسے میں علم پڑھ، جو معراج جمعے کو آیا کر، میں تجھے سبق دے دیا کروں۔ اب وہ یہاں آیا، خیر المدارس میں داخلہ اس کو مل گیا تکمیل میں جی۔ ایک دن مجھے کہتا ہے ادھر اسٹیشن کی طرف ایک مدرسہ ہے حرس الآخرہ جی، وہاں ایک مولوی عبدالرحمن جی بلوچستانی بلوچ تھا، وہ پڑھاتا تھا۔ طالب علموں نے، استادوں نے اس کو علامہ فخر صاحب کا نام دیا ہوا تھا، فخر صاحب، علامہ فخر صاحب، اس لیے کہ وہ فخر بہت کرتا تھا، اپنے جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ نور الحق بڑا پریشان بیٹھے، میں نے کہا کیا بات ہے نور الحق، تجھے ٹینشن کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں میں اتو جانا، میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں جائے گا؟ استاد صاحب نے جی کہ سبق شروع ہے، داخلہ تجھے مل گیا ہے۔ کہتے ادھر جی ایک ہمارا بلوچستانی جی مدرس ہے، اس کا نام علامہ عبدالرحمن فخر ہے جی، اس نے کہا تو معقولات پڑھنے کے لیے آیا ہے
میرے پاس آ جا، میں تجھے معقولات پڑھاؤں، علامہ صاحب کے پاس نہ رہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے بڑا روکا اس کو، میں نے کہا نور الحق ایسے نہ کر، ایک جگہ آ کے پھر نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ نہ مانا، آخر اس نے کہا نہیں میں جاتا ہوں۔ ساتھی تھا، چونکہ چند دن اکٹھے سبق پڑھ لیا تھا، پرلے روڈ پر اس کو میں اسٹیشن کی طرف بھیجنے کے لیے ٹانگے پہ بٹھانے کے لیے میں گیا، اس کو ٹانگے پہ بٹھایا، روانہ کر دیا، چلا گیا۔ 2-4 دن گزرے، میں نے دیکھا نور الحق نے سامان اٹھایا ہوا ہے، خیر مدارس کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پھر میں نے پوچھا نور الحق کیا بات ہے، تو چلا گیا تھا؟ جی، تو کہتا تھا وہ بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، معقولات کا امام ہے، تو واپس آ گیا؟ کہنے لگا نہیں یار، وہ میں گپ مارتا ہے، میں گپ لاتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا استاد جی کو چھوڑ کے نہ جاؤ، استاد جی کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، اب تو تیرا داخلہ بھی بڑا مشکل ہوگا۔ جی، استاد جی کو اتنے دن ہم نے نہیں پتہ لگنے دیا کہ نور الحق چلا گیا، مجھے یقین تھا کہ یہ واپس آئے گا۔ جی، استاد جی کو پتہ نہیں لگنے دیا، مدرسے والوں کو پتہ لگ دیا، اس کا داخلہ ختم کر دیا۔ اب جب داخلے کے لیے گئے، جی حضرت مولانا محمد شریف صاحب کشمیری، جو جی قاری حنیف صاحب کے والد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، جی انہوں نے کہا تیرا کوئی داخلہ نہیں ہے، تو چلا گا جا، اگر داخلہ لینا ہے تو اب کھانا تجھے مفت نہیں ملے گا، پیسے دینے پڑیں گے۔ اس نے کہا مجھے داخلہ دے دو، میں پیسے دوں گا کھانے کے۔ یہ مان کے آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بنا نور الحق؟ کہتے اس شرط پر داخلہ مل گیا۔ اس کے کپڑے ایسے پھٹے پرانے، جی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے اتار کے بھی اس کو دے دوں۔ جی میں نے اس کو کہا تو کھانے کے پیسے کہاں سے لے گا، مدرسے میں جمع کرائے گا؟ تو اس نے جیب میں ہاتھ مارا، اتنے سارے نوٹ اس نے نکالے، مجھے دکھائے، کہا میرے پاس پیسے ہیں، میں زمیندار ہوں، میرے کنویں ہیں، میرے باغات ہیں۔ جی تو میں نے کہا اللہ کا بندہ تیرے کپڑے تو ایسے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی ٹوپی کپڑے صاحب تجھے دے دوں۔ خیر رہ گیا، سارا سال پھر وہ پیسے دے کے کھانے کے وہ پڑھتا رہا۔ تو جن طالب علموں جی کا یہ حال ہوتا ہے کہ آ کے ایک مدرسے میں پھر بسترا اٹھایا، سما خیرہ کی بیماری تو ان کو لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں خیر ہے وہاں خیر ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی ایسے بھی نہ کرنا، مستقل مزاجی رکھو۔ یہاں تشریف لائے ہو، انشاءاللہ جی ہم بڑی کوشش کریں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے، ضروریات بھی آپ کی پوری ہوں گی جی، اور ہم آپ کو علم بھی پڑھائیں گے، ہر طرح آپ کا خیال رکھیں گے، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جانا جی۔ تو دوسری چیز جو میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ مدرسے کی زندگی میں ایک تو تھی وہ کیا ادب جی، دوسرا نمبر یہ ہے متواضع جی، اپنے آپ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، ہر وقت پھوٹ پھات نہ بنی رہے، فن خان نہ بنے رہو جی، تواضع عاجزی جی، اور تمام اساتذہ کے ساتھ عقیدت محبت، اور جو متعلقہ استاذ ہو جی دل میں اس کی عقیدت محبت جی، اور اس کے سامنے تواضع سے بیٹھنا، تواضع سے چلنا جی۔ ایک لقمان بلوچستانی میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے، تو وہ جب سبق میں لے آتا تھا جی تو ایسے ہو کے بیٹھتا تھا، ایسے ہو جیسے عمران خان بیٹھا ہوا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس کو تو بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ رفتہ رفتہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو کچھ نہ کہا، بیٹھتا رہا جی۔ خیالی کا سبق پڑھ رہے تھے وہ جی، تو میرے خلاف خیالی پڑھنے والی جماعت نے دارالعلوم کبیر والے میں درخواست دی تھی۔ مجھے حضرت خواجہ صاحب کے بیٹے عزیز احمد نے یہ قصہ سنایا کہ صبح تیرے خلاف درخواست چلی، شام کو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کیا اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہ ہم نے درخواست لکھی کہ ہمیں خیالی سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم نے ساتھیوں سے دستخط کروائے جی، تو وہ حکمان بھی آتا تھا سبق پڑھنے کے لیے، اس سے دستخط لینے کے لیے ہم گئے، اس نے درخواست دے کے درخواست پھاڑ دی
اس نے کہا الو کے پٹھے، جی استعداد تمہاری اپنی نہیں ہے اور گلہ استاذ پر ہے کہ استاذ کا سبق سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے میں 3 استاذوں سے خیالی پڑھ کے آیا ہوں، مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا خیالی کا، 3 استاذوں سے۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی سے بھی پڑھ کے آیا تھا۔ کہنے لگا مجھے اب خیالی سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے تو تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ درخواست پڑھ دی۔ تو عزیز احمد صاحب نے بتایا صبح یہ تاریخ چلی، شام کو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ، تب طالب علموں نے میری جان چھوڑی، ورنہ میرے خلاف بھی درخواست دبا دی تھی انہوں نے۔ تو بھائی دیکھو متواضع، وہ ایسے بیٹھتا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، بیٹھتا رہا، رفتہ رفتہ ایسا باادب ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو اساتذہ کے سامنے، بالخصوص جو متعلقہ استاذ ہے اس کے ساتھ تواضع سے پیش آتے رہو، اس کو گلہ شکوہ نہ ہو کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر تواضع نہیں ہے، یہ دوسرا نمبر ہو گیا۔ سمجھ آیا آپ کو؟ ہاں، اسے بھی اپنانا ہے۔ تیسرا نمبر، اس مدرسے کی زندگی میں مجد رہو، محنتی بنے رہو، محنت کرو علم کے لیے۔ مثل مشہور ہے آتے العلم کلک یوتی کا بازہ، تو اپنا سارا علم کو دے دے، علم بھی تجھے کچھ دے دے گا۔ تو جب تک اپنے آپ کو علم کے حوالے نہیں کرو گے علم اپنا باز بھی نہیں دے گا، یہ یاد رکھو۔ تو مدرسے کی زندگی میں محنت کرو، مسلح نہ بنے رہو، محنت سے کام چلتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ میں گجرانوالے میں پڑھتا تھا، سید مصباح اللہ شاہ صاحب کے پاس، سن 65 کی بات ہے، حضرت مفتی خلیل احمد صاحب کا مدرسہ حافظ آباد روڈ پر گجرانوالے میں، اشرف العلوم ہے، اس میں پڑھتا تھا۔ تو ایک جمال الدین افغانی آیا، وہاں آ کے داخل ہوا، اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کسی مدرسے کا اول نمبر کا شیخ الحدیث ہے، دوم بھی نہیں، اول شیخ الحدیث۔ داخلہ مل گیا اس کو، سوتا رہتا تھا، 9 بجے اٹھتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کوئی طاقت اس کو اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، مارتا تھا اگر کوئی اس کو اٹھاتا تھا۔ میری چارپائی کے قریب اس کی چارپائی تھی، لیکن جب وہ اٹھتا اپنی چارپائی سے نیچے بیٹھ جاتا فرش پر اور بڑی عاجزی سے دعا مانگتا، خدایا علم نافع راوڑے، خدایا علم نافع راوڑے، خدایا علم نافع راوڑے۔ سمجھے؟ پشتون تھا نا اے اللہ علم نافع مجھے عطا کر۔ میں نے کہا جمال الدین تیرا مذہب بھی اجماع باطل ہے، خدایا علم نافع راوڑے تو ٹھیک ہے، لیکن تو بھی کچھ کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، سبق میں حاضری دے گا، نماز پڑھے گا تو تب مسئلہ بنے گا۔ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، سبق میں بھی نہیں جاتا ہے، سبق کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تیرے دماغ میں۔ تو بھائی تم بھی کہیں جمال الدین افغانی نہ بن جانا۔ خدایا علم نافع راوڑے، دعائیں بھی ہیں، دعا کے ساتھ دعا بھی چلتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بزرگوں سے، اپنے استاذوں کی دعائیں بھی حاصل کرو، لیکن اپنی محنت جد و جہد اس کو بھی نہ چھوڑو۔ یہ دونوں پہلو ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ دعا ہے تو ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے، دعا ہے تو ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے۔ جمال الدین افغانی نہ بن جانا۔ جب آخر سال ہوا تو وہ جمال الدین افغانی مجھے کہنے لگا، چھوٹے مولوی صاحب مجھے یوں کہتا تھا، چھوٹے مولوی صاحب، میں نے کہا جی جناب، کہتے میں نے پشاور جانا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، 5 روپے مجھے قرض دو۔ میں نے کہا میرے پاس 5 روپے کہاں سے آئے؟ تو حضرت میں نے، سردیوں کا زمانہ تھا، میں نے ایک مصری کے ساتھ مزدوری کی، 3-4 دن مزدوری کی، تو مجھے وہ 1.25 روپیہ مزدوری یومیہ دیتا تھا۔
تو وہ میں نے 3-4 دن میں 5 روپے بنا لیے۔ اب میں جب اکٹھے ہو گیا میں نے جمال الدین کو کہا ہاں بھائی جمال الدین رے پیسے تو جا جی، تو نے افغانستان جانا ہے، پشاور جانا ہے جی۔ تو مجھے کہنے لگا چھوٹے مولوی صاحب ایسے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ پھر اس کے پاس ایک اتنا سا بکسا تھا کہ اس زمانے میں وہ بکسا ٹوٹا پھوٹا 2 روپے کا بھی نہیں تھا جی۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ بکسا تم لے لو اور 5 روپے مجھے دے دو۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا بکسے کو؟ خیر میں نے اس کے کہنے میں آ کے اس کے ساتھ چونکہ احسان مقصود تھا کہ میں نے بکسا رکھ لیا، اس کو 5 روپے دے دیے، وہ چلا گیا۔ وہ بکسا میں گھر اٹھا کے لایا، ایک زمانے تک میرے گھر سامنے پڑا رہا، گھر والے اس کو اٹھا کے پیچھے رکھ دیتے تھے، میں اس کو آگے رکھتا تھا۔ ایک دن مجھے گھر والی کہنے لگی کیا چکر ہے، تو اس کو آگے رکھ دیتے ہیں، میں اس کو پیچھے رکھتی ہوں، یہ آگے رکھنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا اس کے اندر جمال الدین افغانی بیٹھا ہوا ہے، اس کی جانتا ہے۔ جب اس کو میں نے سارا یہ قصہ سنایا پھر اس نے کہا ٹھیک ہے یہی رکھا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ساتھی مجھے ملنے آیا جی، میں نے اس کو یہ قصہ سنایا، بکسا سامنے رکھا تھا، وہ کہنے لگا استاد جی یہ بکسا مجھے دے دو۔ میں نے کہا تو لے جا۔ تو بھائی جی وہی خدایا علم نافع راوڑے والی بات ہی نہ رہے، یہ دعا بھی کرتے رہو لیکن ساتھ مجید بھی رہو، محنت بھی کرتے رہو، جان بھی کھپاؤ جی جی۔ وہ علم چوشم باید گداخ کہ بے علم نتواں خدا را شناخ جی۔ نام حق کیسے کریمہ کا شعر ہے کہ علم کے پیچھے آدمی کو اپنے آپ کو ایسے پگھلانا چاہیے جیسے شمع پگھلتی ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر اللہ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، علم ضرور۔ تو باادب بھی رہو مدرسے کی زندگی میں، اور جی متواضع بھی رہو، اور مدرسے کی زندگی میں محنت مشقت سے کام لو، برداشت کرتے رہو۔ 3 نمبر جی۔ چوتھا نمبر یہ ہے اللہ اکبر کہ تعلقات میں کمی کرو، پیدا کرو۔ ادھر دوستی ہے، ادھر دوستی ہے، ادھر تعلق ہے، ادھر تعلق ہے جی۔ کس کس کو فون کرو گے؟ موبائل ہر وقت ہلو ہلو چلتی رہے گی۔ جب تک تعلقات کے اندر جی کمی نہیں لاؤ گے اس وقت تک علم ہاتھ نہیں دے گا جی۔ تعلقات کے اندر کمی کرو، یاریاں دوستیاں برادریاں، پڑھنے کے بعد ان کو زندہ کر لینا۔ پڑھنے کے زمانے میں، اب تو پڑھنے کا زمانہ ہے، تحصیل کا زمانہ ہے جی، ان کے اندر کمی لاؤ جی، تاکہ یکسوئی سے یکجہتی سے علم حاصل ہو جائے جی۔ ایک میں نے مقولہ پڑھا کسی عالم کا، وہ کہتے لا ینال العلم الا من جی اطلع دکانہ جی وخرب بستانہ وہجر اخوانہ۔ علم کو وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے جی جو اپنی دکان کو معطل کر دے جی، اور وہ حاصل کر سکتا ہے جو اپنے باغ کو ویران کر دے۔ باغ بھی چلتا رہے اور علم بھی آتا رہے، نالے حج نالے وپار، یہ کام نہیں چلتا یہاں۔ اور جی وہاجر اخوانہ، وہ آدمی علم حاصل کر سکتا ہے جو اپنے دوست احباب کو چھوڑ دے جی۔ تو یہ دوستیاں اور یہ تعلقات میرے عزیز طلباء جی ان کو کم کرنا ہوگا، جتنا کم کر سکتے ہو اتنی اس میں آپ کے لیے بہتری ہے جی۔ صبح شام فون گھر نہ کرو، ماں باپ کو نہ بتاؤ، اب فون کر رہے ہیں جو ہی چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے سنا کئی ساتھی رستے میں مجھے ملے، وہ فون کر رہے ہوتے ہیں، ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اماں آج کیا پکایا، آج کیا کھا رہے ہو۔ یہ باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جی۔ یہ علم حاصل کرنے کا ٹائم ہے، وقت ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی جی، کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی جی۔ کسی نے کہا جی کہ کوئی نصیحت کرو، اس نے کہا بس نصیحت یہی ہے، کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی۔ نصیحت یہ ہے کہ علم حاصل کر لو، بس دنیا تمہیں سر پہ اٹھائے پھرے گی، ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی۔
یہ وقت ہے جوانی کا جی، اس کو ضائع نہ ہونے دو جی۔ یہ علم حاصل کرنے والا مصرف اس کا بہترین مصرف ہے۔ بابا بلے شاہ ایک ولی اللہ گزرا ہے پنجاب میں، وہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کچھ مرید بھی بیٹھے تھے، تو اس کے سامنے سے جی جیسے دیہاتوں میں عورتیں پانی گھڑے پانی کے بھر کے لاتی ہیں دور دور دراز سے، 3 عورتیں گزری جی۔ ایک عورت آگے جا رہی تھی، اس نے گھڑا سر پہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بڑی عمر کی تھی، اور ایک عورت درمیان میں، اس نے گھڑا پانی کا سر پہ اٹھایا ہوا تھا جی، وہ نوجوان تھی، اور ایک پیچھے تھی، وہ بچی تھی، وہ نہ جی بڑی عمر کی تھی نہ نوجوان تھی، چھوٹی عمر تھی، اس نے گھڑا اٹھایا ہوا تھا جی۔ تو ایسے جو گزری، بابا بلے شاہ کہنے لگا، مرید بھی بیٹھے تھے، خود بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا نہ اگلی تھے نہ پچھلی تھے، شابہ میری وچلی تھے، نہ اگلی تھے نہ پچھلی تھے، شابہ میری وچلی تھے۔ وہ مرید بھی بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارے پیر صاحب کو کیا ہو گیا، اس کو بھی نوجوان پسند ہے۔ تو کہنے لگا بھائی معرفت کی بات ہے جی، میرا مقصد سمجھو، میرا مقصد یہ ہے کہ کسب کمال کے لیے نہ اگلی عمر کام کی ہے نہ انسان کی پچھلی عمر کام کی ہے۔ بچہ ہو اس نے کیا کمال حاصل کرنا ہے، عمر بڑی ہو جائے پھر آدمی اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال سکتا، کیا کسب کمال کرے گا۔ تو کسب کمال کرنے کے لیے اگر کوئی عمر کام دینے والی ہے تو وہ کون سی ہے؟ ہاں، وہ جوانی کی عمر ہے، صحت ہے، جوانی ہے، یہ وقت ہے، بالکل سیزن ہے علم حاصل کرنے کا جی۔ خوب محنت کرو، جو میں نے باتیں عرض کی ہے جی، ان پر عمل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی دولت نصیب فرما دے جی۔ ادب سے رہو، تواضع سے رہو جی، محنت مشقت کرتے رہو۔ مدرسے میں جی آنے والی کبھی کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے، کبھی وقت پہ روٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی جی، حالات ہوتے ہیں جی، گھروں میں آ جاتے ہیں وہ حالات، مدرسے میں بھی آ جاتے ہیں، تو گلہ شکوہ نہ کرنا، صبر کرنا جی، انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ محنت۔ اور چوتھا نمبر یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو کیا کرو، کم سے کم کرو جی، اللہ کی رضا کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے چست ہو جاؤ۔ ہاں، مسلح کے مسلح نہ رہو جی، کہ صبح سو رہے ہیں، شام سو رہے ہیں، نیندیں کر رہے ہیں، نہیں، سبق کی فکر کرو، تکرار کی فکر کرو، مطالعے کی فکر کرو جی، اپنے اساتذہ کا کہنا مانو، انشاءاللہ اللہ آپ کو عالم بنا دے گا جی۔ امید زیادہ یہی ہے جی۔ میں آپ کے لیے، حضرت مطمئن صاحب بھی تشریف فرما ہے، عدالت کے باوجود تشریف لے آئے، ہماری بات سن رہے ہیں جی، تو حضرت مطمئن صاحب مختصر سی دعا فرما دیتے ہیں، ہم سارے آمین کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا من أظهر الجميل وستر علينا القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،
یا منتہا کل شکوہ یا صاحب کل نجوہ یا کریم الصف یا عظیم المن۔ اے اللہ ہماری اس ابتدا میں برکت دے جو حضرت استاد جی نے یا اللہ ہدایات ہمیں فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بچے جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کا آنا مبارک کر۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی، ان طلباء کی سب کی حفاظت فرما، اپنی معیت شامل حال فرما۔ ہمیں بھی ان عزیز بچوں کو بھی اپنی پسند کی راہوں میں ڈال، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچا، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچا، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچا۔ کمال ادب نصیب کر، کمال ادب نصیب کر، کمال ادب نصیب کر۔ مکاتب کی مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے دلوں میں دین الہی کی عظمت بٹھا دے، اپنے دین کی عظمت بٹھا دے، اپنے دین کی عظمت بٹھا دے، اپنے دین کی عظمت بٹھا دے۔ اے اللہ تو خوش ہو جا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو خوش ہو جا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو خوش ہو جا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری نیت میں کوئی فساد ہے، اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بسم اللہ میں برکت ڈال، بسم اللہ میں برکت ڈال، بسم اللہ میں برکت ڈال۔ سارا سال آفات سے حفاظت فرما، سارا سال آفات سے حفاظت فرما، سارا سال آفات سے حفاظت فرما۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، وامکر لنا ولا تمکر علینا، واہدنا ویسر الہدی لنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا 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 ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا عنک وارض عنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا۔ اللهم اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفناهم بما شئت۔ حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ یا عزیز من کل عزیز خذهم اخذ عزیز مقتدر، یا عزیز من کل عزیز خذهم اخذ عزیز مقتدر، یا عزیز من کل عزیز خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ چار دیواری کے اندر برکتیں اتار، اس ادارے کو اور اداروں کو قیامت تک باقی رکھ۔ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری جسمانی روحانی اولادیں ہیں، اے اللہ ان سے خیر کا کام لینا۔ اے مولا کریم قدم قدم پر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے سوتے ہوئے کھاتے ہوئے ہر وقت تو یاد رہے، ہر وقت تو یاد رہے، ہر وقت تو یاد رہے، ہر وقت تو یاد رہے۔ تو ناراض نہ ہونا، تو ناراض نہ ہونا، تو ناراض نہ ہونا۔ تیرے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، تیری پکڑ سے پناہ چاہتے ہیں، تیرے غضب اور پکڑ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس بسم اللہ میں برکت ڈال دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق